نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد یقول سبحانہ و تعالیٰ فی محکم تنزیل انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم۔ محترم حضرات، علماء کرام، صدر مجلس اور میری عزیز بہنوں اور بیٹیوں، مغرب کا وقت اذان کا بہت قریب ہے، 20-22 منٹ ہیں باقی، اس لیے میرے خطاب کے لیے بہت مختصر باتیں میں بتانا چاہتا ہوں۔ میرا موضوع ہے علماء کی عملی علمی غلطیوں کے ساتھ معاملے کا طریقہ۔ غلطی کرتے ہیں تو ان کو سدھارنے والے، ان کی اصلاح کرنے والے مختلف ہوتے ہیں۔ بچے غلطی کرتے ہیں تو ماں باپ ان کو ڈانٹتے ہیں یا مارتے ہیں، کھڑا کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں۔ وہ ان کو سزا دینے کے لیے تاکہ وہ اچھے ہو جائیں، ان کو عذاب دینے کے لیے نہیں۔ بچوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے۔ بیوی غلطی کرتی ہے، شوہر ان کے اصلاح کے لیے کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ محبت باقی رکھنا ہے۔ شوہر غلطی کرتا ہے تو بیوی اصلاح کی کوشش کرتی ہے تاکہ محبت اور یہ ہمارے تعلقات باقی رہیں۔ اسی طرح بھائی بھائی دو ہیں، بہن بہن دو ہیں، وہ کوئی غلطی کرتی ہے تو ایک بہن دوسری بہن کی اصلاح کی کوشش کرتی ہے۔ طریقے مختلف ہوتے ہیں، سمجھانے کے، ڈانٹنے کے، مارنے کے، یہ سب طریقے ہوتے ہیں۔ غلطی سب سے ہوتی ہے، انبیاء اکرام سے کوئی غلطی نہیں ہوتی تھی، ان کو کہتے ہیں معصوم، ساری گناہوں سے پاک۔ چھوٹے گناہ انبیاء سے بھی ہوتے ہیں لیکن بڑے گناہ نہیں۔ اور اسی طرح غلطی اگر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرما دیتا ہے۔ کوئی غلط بات بول دی ہے تو اللہ ان کی اصلاح فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے آ کر پوچھا، اللہ کے رسول، میرا گھر دور ہے مسجد سے، مسجد کو آنے مجھے تکلیف ہوتی ہے، کوئی مسجد کو پہنچانے والا نہیں ہے، نابینا آدمی تھے، نابینا آدمی تھے، تو میں کہا گھر میں نماز پڑھ لوں؟ تو اللہ کے رسول نے ہاں جی پڑھ لو۔ پھر اللہ کے رسول نے فوراً بتایا کہ آؤ جی، کیا بولے؟ بتایا میرا گھر دور ہے، راستے میں کیچڑ کیڑے مکوڑے سب رہتے ہیں، مجھے مسجد کو لانے والا کوئی نہیں ہے، تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ کہا اللہ کے رسول نے، هل تسمع النداء، اذان کی آواز تمہارے گھر کو آتی؟ کہاں آتی؟ کہا تو اب تو مسجد میں آ کر نماز پڑھنا پڑے گا۔ تو یہ کہ اللہ کے رسول نے ایک پوری بات سنی لیکن فوراً جواب دینے میں تھوڑی کسر رہ گئی، تو پھر بلا کے پوچھ کے اس کو ٹھیک کر لیے۔ تو علماء بھی غلطی کرتے ہیں۔ اب علماء کی غلطی دو طرح کی ہوتی ہے، عملی غلطی، انسانی تو ہیں علماء بھی، ان سے بھی عملی غلطی ہوتی ہے۔ جیسے جماعت کے ساتھ نہیں آئے نماز پڑھنے کے لیے، عالم صاحب ہیں، یا ایک ہے علمی غلطی، کوئی ترجمہ غلط کر دیے، اب اس کی اصلاح کا کیا طریقہ ہوگا؟ اس کی اصلاح کا طریقہ یہ ہوگا، عالم صاحب سے جا کے کہیں گے، شیخ آپ کی نماز، آپ دیر سے آتے نماز کو، لوگوں پر کیا اثر پڑے گا؟ آپ کو دیکھ کر لوگ بھی دیر سے آتے نماز کو، اقامت ہوتی ہے، 2-3 آدمی رہتے ہیں، ایسے بولیں گے ان کو۔ یہ نہیں کہیں گے نماز کے بعد کھڑے ہو کر، کیا جی عالم صاحب، کیا عالم تمہیں، عمل نہیں ہے تمہارے اندر، لیٹ سے آتے ہیں، ایسے نہیں ڈر سکتے۔ علماء کی قدر کرنا چاہیے۔ غلطی ہوتی ہے لیکن ان کو ڈانٹتے ڈپٹتے نہیں ہیں،
ان کے ساتھ تنہائی میں بتاتے ہیں کہ آپ ایسا کیجئے، جلدی آ جائیے تاکہ لوگ بھی جلدی آ جائیں۔ ان کی عملی غلطی، علمی غلطی بھی کبھی ہو جاتی ہے، جیسے کسی نے کہہ دیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اب انہوں نے ترجمہ کر دیا اس کا، تم کو گمراہ پایا، اللہ نے گمراہ پایا۔ کیا اللہ کے رسول بت پرستی کرتے تھے؟ کیا گمراہ تھے کیا؟ اس لیے انہوں نے ایسا ترجمہ کر دیا۔ آپ اگر ان سے بولتے اللہ نے تم کو بے راہ پایا، گمراہ کے بجائے بے راہ پایا، ایسا ترجمہ کر دیتے تو اچھا تھا نا، ایسا ان کو بتا دیتے ہیں۔ تو غلطی کی اصلاح کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، اس لیے ہم کو چاہیے علماء کا احترام کریں، علماء کی عزت کریں، دوسرے کے ساتھ جیسا سلوک کرتے ویسا سلوک نہ کریں۔ اب علماء میں دو طرح کے علماء ہوتے ہیں، ایک اچھے علماء جو علم کے مطابق عمل کرتے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور نماز وغیرہ میں حاضری رہتی ہے۔ دوسرے علماء سو، بولتے تو ضرور ہے ممبر پر کھڑے ہو کے، اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، یہ علماء سو ہیں، برے علماء، علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی اصلاح کا طریقہ وہی ہے، ذرا ان کو دھمکی دے کر، ذرا ڈرا پڑا کر ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ لیکن علماء ربانیین جو ہوتے ہیں، اللہ سے ڈر کر چلنے والے، ان کی اصلاح کا طریقہ ذرا الگ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے کہ علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ نبی کوئی غلطی کرے تو کیا صحابہ اکرام ان کو ٹوکیں گے؟ اس طرح نہیں ٹوکیں گے، بلکہ اللہ کے رسول سے پوچھیں گے، اللہ کے رسول آپ 3 رکعت پڑھے، نماز کم ہو گئی کیا اللہ کے رسول؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی عصر کی نماز پڑھائے، 4 رکعت پڑھانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھا کے سلام پھیر دیے۔ اللہ کے رسول کو کسی چیز پر رنج تھا، جا کے ایک جگہ کھڑے ہو گئے۔ اب کون بات کرے اللہ کے رسول سے؟ اس کے بعد ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ذوالیدین، لمبے لمبے ہاتھوں والے، وہ جا کر پوچھے اللہ کے رسول نماز کم ہو گئی کیا؟ آپ بھول گئے کیا؟ نہیں جی، میں غلطی بھی نہیں کیا اور نماز بھی کم نہیں ہوئی۔ نہیں اللہ کے رسول، آپ جو ہے 2 ہی رکعت پڑھائے۔ اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر کو دیکھا، عمر کو دیکھا، کیا سچ کہتے ہیں؟ کہا ہاں اللہ کے رسول سچ کہتے ہیں، آپ نے 2 ہی رکعت نماز پڑھی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھا کے 4 رکعت ہو گئے، سلام پھیر دیے۔ اب اللہ کے رسول سے جا کر یہ نہیں کیا جی غلطی کرے، نماز پڑھنا بھی آتا، پڑھانا نہیں آتا کہ تم نا نماز پڑھانا نہیں آتا تو کیوں کھڑے ہوئے نا؟ ایسا کوئی بولیں گے کیا اللہ کے رسول سے؟ علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان کے ساتھ بھی ادب سے بات کرنا ہے، ان کی غلطیوں کو بھی ایسے انداز سے ٹھیک کرنا ہے ان کو رنج نہ ہو، ان کو رنج نہ ہو۔ ہوتے ہیں کچھ علماء ایسے، خاص کر جو مسجد کا متولی ہوتے ہیں نا، کبھی ذرا دیر سے آئے تو کیا جی تنخواہ برابر لیتے، نماز کو دیر سے آتے کیا؟ ایسے نہیں بولتے جی، نہیں اچھے آدمی ہیں، کبھی کبھی غلطی ہو گئی، اس مہینے میں آپ 3 دن نماز کو جماعت کر نہیں آئے، 3 دن کی تنخواہ کاٹیں گے، ایسا نہیں بولتے جی۔ نیک آدمی ہے، کبھی کبھی آدمی کی مجبوری ہو جاتی ہے، دیر سے آتے ہیں، کبھی غلطی ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تکبیر کہہ دی آپ نے، اچانک یاد آیا کہ صاحب میں ناپاک ہوں،
پھر اللہ کے رسول نے اشارہ کے لوگوں سے یہیں ٹھہرو، گئے، جا کر نہا کر آ گئے 2 منٹ میں، پھر آپ نے نماز پڑھائی۔ صحابہ نے کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کہا۔ کیسے کہتے اللہ کے رسول نے؟ کیسے ہمت ہوگی اللہ کے رسول کو؟ کیسے کہتے کہ صاحب کیا تم کو اتنا بھی یاد نہیں تھا کیا کہ ناپاک ہو؟ نہیں کہتے۔ تو ایسے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں علماء سے بھی اور دوسرے لوگوں سے بھی، ان کی غلطیوں کی اصلاح کا طریقہ ذرا دوسرا ہوتا ہے، سب کی اصلاح کا طریقہ نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، بچوں کی اصلاح ہے، بیوی کی اصلاح ہے، شوہر کی اصلاح ہے اور دوسرے لوگوں کی اصلاح ہے، ان کا طریقہ دوسرا ہے، لیکن علماء کی علمی یا عملی غلطی کا طریقہ دوسرا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز میں کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جوتے پہن کر نماز پڑھو، صلو بالنعال فإن اليہود لا یصلون بالنعال، جوتے چپل پہن کر نماز پڑھو۔ یہودی جوتے چپل پہن کے نماز نہیں پڑھتے۔ تو آپ ایک مرتبہ نماز کو کھڑے ہوئے، آپ کے چپل یا جوتے میں کچھ گندگی لگی تھی، جبریل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ آپ کے پیر میں گندگی ہے جوتے میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جوتے نکال کے بازو ڈال دیے۔ اب صحابہ بھی سب جوتے پہن کے نماز پڑھتے تھے نا، سارے صحابہ نکال کے ڈال دیے۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں جی نکالے؟ کہا اللہ کے رسول آپ نکالے تو ہم بھی نکال دیے۔ نہیں جی، میرے جوتے میں گندگی لگی تھی، جبریل علیہ السلام نے آ کے مجھے بتایا۔ جبریل علیہ السلام آ کے ڈانٹے نہیں اللہ کے رسول کو، یہ بتائے کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہے۔ جبریل علیہ السلام آ کر بتائے تو میں نے جوتے نکال دیے۔ اب جب بھی تم مسجد کو آؤ، اپنے جوتے کو چیک کر لو، زمین میں اچھی طرح رگڑ لو، پھر مسجد کو آؤ۔ اب زمانے میں مسجدیں قالین بچھائی ہوئی نہیں ہوتی تھی، چٹائی بچھائی ہوئی نہیں ہوتی تھی، وہ تو زمین رہتی تھی، نہ اس پر گارا ہے، نہ چٹائی ہے، نہ قالین ہے، کچھ نہیں۔ تو اس لیے جو ہے اس کے اندر ویسی مسجد میں ویسی آتے تھے۔ مناسبت سے ایک بات مجھے یاد آ گئی جس کا تعلق اس سے نہیں ہے۔ میں جب مدینے میں پڑھ رہا تھا، ایک آدمی آتا تھا ذرا دیہاتی ٹائپ کا، چپل پہن کے سیدھے مسجد کو آ جاتا، وہاں قالین بچھی ہوتی تھی، آ کے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دیتا، نفل یا سنت۔ لوگ ان کو بتاتے نہیں جی ایسا نہیں کرنا، قالین ہے، تم جو چاہو چپل نکال کے آؤ۔ کہا نہیں، اللہ کے رسول بولے نا صلو بالنعال، میں چپل کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ ایسے آتا تھا۔ تو ایک آدمی نے دیکھا ان کو کیا کریں، وہ جب سجدے کو گئے ان کے پیر سے چپل نکال دیے۔ وہ آدمی کیا کرا، نماز پڑھنے کے بعد بولا اللہ میں تیرے رسول کی سنت کے مطابق نماز پڑھنا چاہتا ہوں، یہ لوگ میرے جوتے نکال دیے، تو جو چاہے ان کے ساتھ کر۔ اس سے کوئی تعلق موضوع کا نہیں ہے، ایک بات یاد آ گئی تو میں نے آپ کو بتا دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے میں گندگی لگی تھی تو آپ نے جوتے نکال دیے۔ اس زمانے میں زمین سادہ ہوتی تھی، اسی پر ہوتا تھا۔ تو علماء بہرحال قوم کے معزز لوگ ہیں، علماء کا احترام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، آ کر گھر کے پاس کھڑے ہو گئے، محمد اخرج، محمد اخرج، محمد باہر آؤ بات کرنا ہے، محمد باہر آؤ بات کرنا ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ جو تم کو بلاتے گلی میں کھڑے ہو کر، یہ جاہل لوگ ہیں،
ایسے اللہ کے رسول نے کہا علماء کبھی غلطی ہو جاتی ہے کوئی فتویٰ دیتے وقت، ہاں جی یہ جائز ہے جی، میں جتنا سمجھا ہوں یہ جائز ہے۔ اب ایک دوسرے عالم کے پاس گئے، انہوں نے کہا نہیں جی جائز نہیں ہے۔ اس عالم سے کیا جی مولوی صاحب تمہیں کیا پڑھے سو، کیا کرے تمہیں جائز کر کو بولے، میں ویسا کردہ لیا۔ وہ عالم صاحب بولتے جائز نہیں کر کو، کتنا بڑا نقصان کرے نا جی، سمجھ نہیں کیا تم نا، دیندار کا کو جبن کہی تھے، نہیں جی ویسا نہیں بولتے۔ میں ان سے بھی گیا پوچھا تو وہ کہتے نہیں جائز نہیں۔ اچھا میں دیکھ کر بتاتا ہوں، دیکھے تو معلوم ہاں جی ناجائز ہے، ہاں جی مجھ سے غلطی ہو گئی ناجائز ہے، یہی فتویٰ ٹھیک ہے۔ ایک عالم دوسرے عالم کی عزت کرنا، نہیں جی وہ بولا نا غلط ہے، وہ جاہل ہے، میری بات ہی صحیح ہے، ایسا نہیں۔ ان کے اصلاح کا طریقہ الگ الگ، عوام کیسا اصلاح کریں گے علماء کی، اور عالم کی اصلاح کیسے کرے گا۔ حسد ہوتا ہے کبھی کبھی، ایک محلے میں دو عالم ہیں، ایک عالم کی لوگ قدر کرتے ایک کی قدر نہیں کرتے، اب ان کو بڑا حسد ہے، ان کی قدر کرتے میری قدر نہیں کرتے کیا محلے والے، تو اس لیے جو ہے ان کا کوئی بھی فتویٰ ہو تو کہیں گے عالم نہیں چاہیے، میں کہاں جا کر پڑھ کر آیا، اور یہ تو یہیں پڑھے بستی میں چھوٹے مدرسے میں، ایسے ایک دوسرے کی توہین کرتے۔ قدر کرنا چاہیے، اس کے بجائے توہین کرتے، حالانکہ وہ عالم صاحب بھی وہی فتویٰ دے جو یہ دیتے یا دینے والے ہیں، لیکن ان کے اصلاح کا طریقہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ان کی توہین کریں اور ان کی بے عزتی کریں، بلکہ صلح صفائی کے ساتھ رہ کے یہ کہیں کہ آپ بہت اچھے فتوے دیتے ہیں، آپ کی طرح میں بھی فتویٰ دیتا ہوں، الحمدللہ دونوں کے فتوے بڑے اچھے ہوتے ہیں، اس طرح اگر ان سے کہیں گے تو اس کی قدر ہوگی اور اس کی اصلاح بھی ہو جائے گی۔ کبھی کبھی علماء کے سامنے جا کر آپ ایسے بے ڈھنگے طریقے سے بولیں گے، ان کو بھی ضد پیدا ہو جائے، آئندہ سے تمہارے کسی مسئلے کا جواب نہیں دوں گا، تم ایسی بیوقوفی کرتے میرے ساتھ بید بھی کرتے، عالم کی شان بھی ایسے نہیں ہے۔ ان کو بھی چاہیے بولے ہاں جی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، انشاءاللہ آئندہ جب کوئی فتویٰ پوچھیں گے نا میں تحقیق کر کے بتاؤں گا۔ اس طرح عالم کی بھی شان یہ ہے کہ وہ بھی علماء دوسرے لوگوں کی قدر کریں گے، فتویٰ پوچھنے والوں کی قدر کریں گے، وہ لوگ بھی آپ کی عزت کریں گے، ہم کسی کی عزت دیں گے وہ بھی ہم کو عزت دیں گے، اگر ہم کسی کو بے عزت کریں گے وہ بھی ہم کو بے عزت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے ہم کو چاہیے اگر اللہ نے ہم کو علم کی دولت سے نوازا ہے تو ہم کو چاہیے کہ علم خوب خرچ کریں، تحقیق کر کے کوئی بات بتائیں، علم کی روشنی میں کوئی فتویٰ دیں، اور عوام کو بھی چاہیے کہ آپ کی قدر کریں۔ ایک عالم ایک بستی میں ہو تو بہت بڑی قدر ہونی چاہیے اس کی، کتنی بستیاں ہیں ایک بھی عالم نہیں ہے، نماز پڑھانے کا طریقہ بھی نہیں آتا، کوئی فتویٰ کوئی کچھ ہو گیا تو نہیں جا کر کسی سے پوچھ سکتے، عالم تمہارے یہاں بستی میں ایک عالم ہے، اس کی قدر کرو جی، اس کی قدر کرو گے وہ تمہارے کام آئے گا، تمہاری دینی باتوں تم کو دینی باتیں بتائے گا، سب کچھ کرے گا۔ کوئی نہیں ہے تو کیا کریں گے، قبلہ کدھر ہے معلوم نہیں، ادھر نماز پڑھتے، کیا جی ادھر نماز پڑھتے ہیں، کیا کدھر پڑھنا، ادھر پڑھنا نا جی، کون بھی عالم ہماری بستی میں نہیں ہے، کوئی ادھر پڑھے گا کوئی ادھر پڑھے گا، علماء تمہاری رہنمائی کرتے ہیں، اس لیے ایک عالم بھی ایک بستی میں ہو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ تیار ہوتے ہیں مدرسے سے، جو علماء ان کو پڑھاتے ہیں وہاں سے تیار ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں المدرسۃ فی البلدتی کالکعبۃ فی المکۃ، فی مکہ نہیں فی المکۃ بولتے ہیں، حالانکہ الف لام آتا نہیں، المدرسۃ فی البلدتی کالکعبۃ فی المکۃ، ایک مدرسہ بستی میں ہو تو اس کی کیسی قدر کرو،
جیسے مکے میں کعبے کی قدر کرتے نا ویسے کرو. اسی طرح ایک عالم ہو اس کی بھی ایسی قدر کرو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کی طرح کرو. ایسا اگر کرتے ہیں تو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہے گا. یہ موضوع اخوت بھائی چارگی سے متعلق نہیں ہے، ذرا الگ سا موضوع ہے، لیکن اصلاح معاشرے کے لیے یہ بھی ایک ضروری بات ہے. اس لیے یہ موضوع مجھے دیا گیا ہے، اس کے متعلق چند باتیں میں نے آپ کی کہی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علماء کے مابین اتحاد اور اتفاق، محبت اور مودت پیدا کرے، اور ہم کو جو کہ علم نہیں رکھتے علماء کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کی توہین کرنے سے اللہ ہم کو بچائے. ان کی توہین کرنا، ان کے علم کی توہین کرنا اور ان کے علم کی توہین کرنا اللہ کا دیا ہوا علم کی توہین کرنا ہے. اس لیے ان ساری باتوں سے ہم کو بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے. یہ سیشن جس کے مقصد کے لیے رکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے. مغرب کے بعد بھی تقریریں کا اعلان ہوگا انشاءاللہ. اذان ہوگی، ابھی نماز ہوگی، پھر اس کا چائے نوشی ہوگی، پھر اس کے بعد دوسرا سیشن شروع ہوگا، اس کا اعلان ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو سدھارے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والحمدللہ.